جہانگیر، یہ انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے ملزمان سے، جو 2 ملزمان گرفتار ہیں، آئی جی پنجاب سے غالباً اس سلسلے میں آپ کی بات ہوئی ہے، ذرا بتائیے گا کیا انکشافات کیے ہیں انہوں نے؟ کرن، اس معاملے کی تفتیش جو ہے وہ 2 پہلوؤں پر اس وقت کی جا رہی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی جو کی گئی اس پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے، اور دوسرا پہلو جو مسیحی آبادی کو جلایا گیا، چرچز کو نجاتش کیا گیا، اس پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کے جو 2 مرکزی ملزمان ہیں جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا، ان دونوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور تفتیش میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ دونوں ملزمان نے سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے یہ واقعہ جو ہے اس کو کیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور بیرون ملک فرار ہونے کی ان کی تیاریاں مکمل تھیں۔ کچھ ایسے ایویڈنسز بھی ملے ہیں جس میں شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ اس معاملے کی تفتیش کی جا سکے اور حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔ دوسرا جو پہلو ہے جس میں مسیحی آبادی اور گرجا گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں پولیس نے اب تک 130 سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کیا ہے، اور 170 کی شناخت جو ہے وہ موبائل ویڈیوز کی مدد سے، جو تصاویر حاصل کی گئی، نادرا کو جو ریکارڈ بھجوایا گیا، جہانگیر، پولیس کو یہ ثبوت مل گئے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں وہ مکمل تیاری کر چکے تھے بیرون ملک فرار ہونے کی؟ جی بالکل، ایسے ایویڈنسز ملے ہیں کہ بیرون ملک کے ٹکٹس جو ہیں وہ انہوں نے کٹوا لیے تھے، اور شناختی کارڈ نمبرز جو ہیں وہ اپنے جائے وقوع پر رکھے گئے تاکہ کسی طرح سے یہ جو فسادات ہیں، جو شر پسندی ہے، اس کو ہوا دی جا سکے اور بیرون ملک فرار ہو کر یہ کلیم کیا جا سکے کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اچھا، یہ جو تیاری انہوں نے کی ہے، ٹکٹس وغیرہ پرچیز کر لیے تھے، یہ جو سانحہ ہوا، اس سانحے کے بعد یہ تیاری کی گئی ہے یا اس سے پہلے سے یہ مکمل پلاننگ تھی؟ کرن، اب تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق تو یہ ساری پلاننگ اس واقعے کے رپورٹ ہونے سے پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ پہلے ہی ٹکٹس جو ہیں وہ تیار کیے جا چکے تھے، بیرون ملک جانے کی تیاریاں مکمل تھی، اور اس کے بعد ملزم جو ہیں 2 بھائی ہیں، انہوں نے دانستہ طور پر یہ واقعہ کیا اور اسی راستوں سے گزرے جہاں سے کلوز سرکٹ کیمراز میں ان کے جو آنے جانے کی جو فوٹیجز ہیں وہ ریکارڈ ہو سکیں تاکہ کسی طرح سے یہ ثابت ہو سکے۔ جہانگیر، یہ بھی بتائیے کہ کیا کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آپ کو آئی جی صاحب سے ملی ہیں کہ اس کی جو پلاننگ ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، وہ مختلف شہروں میں بھی جانی تھی، اور ملتان میں بھی کسی پادری کے قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی؟ Is it right؟ جی بالکل، ایسے ایویڈنسز بھی ملے ہیں، بلکہ آئی جی صاحب کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعات جڑا والا سے باہر نکل کر دوسرے شہروں تک پھیل چکے تھے۔ فیصل آباد میں فسادات شروع ہو چکے تھے، ملتان میں پادری کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کی جا چکی تھی، موٹر وے پر کچھ شرپسند جو ہے ان کو روک کر گرفتار کیا گیا، اسی طرح سے راولپنڈی میں بھی فسادات کے خدشات کے پیش نظر کارروائی کر کے متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا، اور یہ آگ جو ہے دوسرے شہروں تک پھیل چکی تھی۔ لیکن پولیس کا جو رسپونڈ ہے جس پر کہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ پولیس 5 سے 6 ہزار جو لوگ تھے جو کہ اس وقت اشتعال میں تھے، ان پر اگر رسپونڈ کرتی تو معاملے کو مزید خراب کرنے کی سی بات تھی، اس لیے رک کر انتظار کیا گیا کہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ جہانگیر، یہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم تمام کے لیے نہ صرف ہم دل گرفتہ ہیں بلکہ ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی بھی ہے، باعث تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزید یہ انکشافات ہو رہے ہیں تو پھر تو پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کے اوپر نہ صرف تحقیق کریں، تفتیش کریں، بلکہ جو قرار واقعی سزائیں وہ بھی ان کو ملنی چاہیے، اور بیرونی ہاتھ اگر جو انوالو ہیں ان تک بھی پھر ہاتھ ڈالنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہے جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔